نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شکر یہ ہے کہ آدمی خدا کی نعمتوں کا اعتراف کرے. اعتراف کا لفظ جو ہے نا یہ عین رے فے سے ہے، عرف پہچاننا، یعنی ان کو پہچانے، ان کو اکنالج کرے، ان کو ریکگنائز کرے، ان کو مانے اور ان کو اللہ ہی کی طرف سے سمجھے. یہ اعتراف اصلاً دل میں پیدا ہوتا ہے، یعنی یہ دل کا فعل ہے اور پھر وہ الفاظ کی صورت میں آدمی کی زبان پر آ جاتا ہے. یعنی دل کے جو جذبات ہوتے ہیں، دل کی جو باتیں ہوتی ہیں، پھر وہ منہ پہ آتی. انسان کو خدا نے بہترین جسم اور دماغ کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جتنی بھی مخلوق ہے، جتنی بھی اللہ کی کریشن ہے، ان میں سب سے زیادہ بہترین مخلوق جو ہے وہ انسان ہی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین حالت پر پیدا کیا ہے. اور ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، یعنی باقی مخلوق کے مقابلے میں. تو جتنی بھی نون مخلوقات ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، بظاہر دیکھنے میں کچھ پرندے ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کے پر ہمیں بہت خوبصورت لگے، کچھ جانور کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہوں، کسی کی چونچ اچھی ہوگی، کسی کے پاؤں بڑے خوبصورت ہوں گے، اور کسی کا سائز ہم سے زیادہ ہوگا، کسی کے اندر کوئی اور خوبی ہوگی. لیکن اگر اوور آل دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو بہترین حالت ہے وہ انسان کی ہے. باقی جانور آپ دیکھیں کہ کس طرح خود بخود ہی جھکے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں جھکنے کے لیے کہا گیا ہے. مطلب گائے، بکری، بھیڑ، ہاتھی وغیرہ آپ دیکھیں، پرندے دیکھیں، سانپ، زمین پر رینگنے والے دیکھیں، اڑنے والے دیکھیں، سارے جھکے ہوئی پوزیشن میں ہیں. ایک جس کی پوزیشن سیدھی ہے تقویم، وہ انسان ہے، اور اسے یہ چوائس دی گئی ہے کہ چاہے تو جھکے تو چاہے نہ جھکے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر لحاظ سے دوسری مخلوق پر فوقیت بخشی، بولنے کی قوت دی، دیکھنے کی دی، پھر اس کی سکن ایسی دی کہ جو یعنی بہترین ہے، خوبصورت ہے، پھر کام کرنے کی صلاحیت، پھر عقل، دماغ، دل، یعنی اتنی نعمتیں ہیں ہمارے پاس کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے. تو یہ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے بہترین جسم اور دماغ کے ساتھ پیدا کیا. اس کی ضرورت کی تمام چیزیں افراد کے ساتھ مہیا کی. افراد کہتے ہیں کثرت کو، یعنی جو کچھ ہمیں چاہیے تھا وہ ایک مسلسل ہمیں اس کی فراہمی ہو رہی. مثلا آپ دیکھیں کہ ہمارا دماغ جو کام کرتا ہے، اس کو کام کرنے کے لیے ایک انرجی چاہیے. اس انرجی کا بندوبست ہم نہیں کرتے کہ باہر سے کسی بجلی کے وائر کے ساتھ اپنے دماغ کو کنیکٹ کریں تو پھر اس کو الیکٹریسٹی ملے اور پھر وہ کام کرے. وہ اللہ نے اندر ہی اس کا انتظام کر دیا. ہمارے ہارٹ کو پمپ کرنے کے لیے کتنے پریشر اور کتنے طاقت اور زور کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ پورے جسم کے اندر وہ جو بلڈ ہے اس کو پمپ کر رہا ہوتا ہے، بھیج رہا ہوتا ہے اور پھر اس کو صاف کر رہا ہوتا ہے. تو اس کی طاقت کا انتظام کس نے کیا؟ اللہ نے کیا ہے. وہ ہمیں باہر سے نہیں سپلائی کرنی پڑتی، اور ساری طاقت جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر سے آتی ہے. اور جسم کو طاقت دینے کے لیے ہم کھانا کھاتے ہیں، ان کھانوں میں اللہ نے کیسی لذتیں رکھ دی ہیں، کیسا ٹیسٹ اور مزہ رکھ دیا ہے. اگر ہمیں بھی گھاس چبانی پڑتی، جیسے گائے دودھ دینے کے لیے گھاس چباتی رہتی ہے، کھاتی رہتی ہے، جس میں نہ کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے، نہ کوئی خاص خوشبو ہوتی ہے، نہ کوئی خاص مزہ ہوتا ہے، تو بیچاری کو منوں کے حساب سے وہ گھاس کھانا پڑتا ہے اور ڈھیروں پانی پینا پڑتا ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک فیکٹری کا کام کرتی ہے. لیکن اس کی اپنی زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہے، نہ اس کے پاس عقل ہے، نہ جذبات ہیں، اگر ہے بھی تو محدود سے بس مخصوص چیزوں کی حد تک، اور اس کے کھانے میں ورائٹی بھی کوئی نہیں اور بھی کچھ نہیں، اس کی کوئی چوائس بھی نہیں ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری تمام ضروریات، صرف کھانا پینا نہیں، باقی بھی جتنی ضروریات ہیں ہماری، جو خواہشات ہیں، مثلا ہمیں بچوں کی خواہش ہوتی ہے تو اس کے حصول میں ہمارے لیے کتنی خوشی رکھ دی. تو یہ ساری چیزیں اس نے افراد کے ساتھ یعنی کثرت کے ساتھ کنٹینیوسلی ہمیں مہیا کی ہیں. زمین اور آسمان کی تمام چیزوں کو انسان کی خدمت میں لگا دیا ہے.
چاہے وہ پودے ہیں، چاہے وہ جانور ہیں، بھیڑ بکری ہے یا اور مخلوق ہے، یہ سارے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہمارے ہی کام کر رہے ہیں. ویسے کچھ جانور ایسے ہیں یا کچھ انسیکٹس ایسے ہیں جو زمین کے اندر رہ کے زمین کو زرخیز کرتے رہتے ہیں، کچھ اس کا زہر چوستے رہتے ہیں، اور اسی طرح درخت جو ہے وہ جہاں خوبصورت ہے وہاں ہمارے لیے آکسیجن بھی فراہم کرتے ہیں، ہماری ہوا کو صاف کرتے رہتے ہیں. تو یہ سارے دراصل ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں. زمین پر زندگی گزارنے یا تمدن کی تعمیر کرنے کے لیے جو جو چیزیں مطلوب تھی وہ سب وافر مقدار میں یہاں مہیا کر دی. یعنی جو کچھ ہمیں چاہیے تھا، ہمیں انڈیویجولی بھی یا ایک سوسائٹی کی حیثیت سے، تو وہ سب کچھ اللہ نے ہمیں خوب عطا کیا. سورج کی روشنی، پانی کی کثرت، بارش، بادل، ہوا، اور بذات خود مٹی کی شکل میں زمین میں جو قدرت اور جو طاقت رکھ دی. انسان ہر لمحہ ان نعمتوں کا تجربہ کرتا رہتا ہے. یعنی اس وقت بھی میں اور آپ جو بول رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں، یا جو سمجھ رہے ہیں یا محسوس کر رہے ہیں، یہ سارا اللہ کا احسان ہے، اللہ کی نعمت ہے. یہ بھی اگر وہ ہمیں کان نہ دیتا، وہ زبان نہ دیتا، وہ دماغ نہ دیتا، وہ دل نہ دیتا، وہ یہ موقع اور وقت نہ دیتا، یہ سہولت جو دی ہے انٹرنیٹ کی شکل میں کہ ہم گھر بیٹھ کے ایک دوسرے سے سکھا رہے ہیں، تو یہ دراصل کیا ہے؟ یہ اللہ ہی کی نعمت ہے جس کو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں. اس لیے انسان پر لازم ہے کہ وہ ہر لمحہ خدا کی نعمتوں پر شکر کرے. اس کا قلب یعنی دل خدا کی نعمتوں کے احساس سے سرشار رہے. یعنی ہر وقت اس کے اوپر ایک نشہ سا ہو اس احساس کا کہ میرے پاس کیا کچھ ہے، مجھے کتنا کچھ ملا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ پھر دل سے جو غم اور غصے کے اور فرسٹریشن کے احساسات ہیں وہ ختم ہونے لگتے ہیں جب آپ کی نظر ہر وقت اس پر رہے کہ میرے پاس میں اس وقت کیا فائدہ اٹھا رہی ہوں اور مجھے اس وقت کیا مل رہا ہے. یعنی جب ملنے پر توجہ رہے، کھونے پر نہیں. شکر کی اصل حقیقت اعتراف ہے. یعنی مانے تو صحیح انسان کہ وہ اس کے پاس ہے، کیونکہ ہم اکثر تو مانتے ہی کوئی نہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہے. جس چیز کو انسان کے سلسلے میں اعتراف کہا جاتا ہے اسی کا نام خدا کی نسبت سے شکر ہے. یعنی اگر آپ کسی انسان کے احسانات کا ذکر کرتے ہیں یا ان کو مانتے ہیں تو وہ اعتراف کرنا ہوتا ہے، اور اگر اللہ کی نعمتوں کو مانتے ہیں تو یہ شکر ہے. اعتراف کا لفظ انسان کے مقابلے میں بولا جاتا ہے اور شکر کا لفظ خدا کے مقابلے میں. شکر تمام عبادتوں کا خلاصہ ہے. یعنی نماز بھی ہم جو پڑھتے ہیں، یہ روزہ رکھتے ہیں، یہ حج یا زکوٰۃ، یہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کرتے ہیں. اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ان عبادات کی. عبادت کی تمام صورتیں دراصل شکر کے جذبے ہی کی عملی تصویر ہیں. یعنی شکر ادا کرنے کا عملی طریقہ ہے. شکر سب سے زیادہ جامع اور سب سے زیادہ کامل عبادت ہے. شکر خدا پرستانہ زندگی کا خلاصہ ہے. یعنی وہ شخص حقیقی میں اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کے ساتھ اس کا مضبوط تعلق ہے جس کے اندر شکر کی کیفیت ہے. شکر کا تعلق انسان کے پورے وجود سے ہے. ابتدائی طور پر آدمی اپنے دل اور اپنے دماغ میں شکر کے احساسات کو زندہ کرتا ہے، پھر وہ اپنی زبان سے بار بار اس کا اظہار کرتا ہے. یعنی جب دل میں یہ احساس تازہ ہوتا ہے تو پھر خود بخود زبان پہ الحمدللہ آتا رہتا ہے. اس کے بعد جب شکر کے جذبات قوی یعنی مضبوط ہو جاتے ہیں تو انسان اپنے مال اور اپنے اثاثہ کو، یعنی جو کچھ جو اس کی ملکیت میں ہے، جو اس کے پاس ہے، اظہار شکر کے طور پر خدا کی راہ میں خرچ کرنے لگتا ہے. یعنی پھر وہ آگے بھی دینے لگتا ہے. اسی طرح اس کا جذبہ شکر اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے وقت اور اپنی طاقت کو اس خدا کی راہ میں صرف کرے جس نے اس کو وقت اور طاقت کا یہ سرمایہ دیا ہے. یعنی یہ سب کچھ جس نے دیا ہے، پھر انسان کیا چاہتا ہے کہ واپس اسی کو دے، کیونکہ اس کا احسان بڑا ہے. لہٰذا اگر وہ بندوں کو بھی دیتا تو دراصل بندوں کو نہیں دیتا، وہ اللہ ہی کو دے رہا ہوتا ہے اور اللہ ہی سے اس کا اجر چاہتا ہے، اور وہ اپنے محبت کے جذبات کے اظہار کے طور پر دیتا ہے. جیسے کوئی انسان کسی کو تحفے کے طور پہ کوئی چیز دے تو تحفہ اس لیے تو نہیں دیا جاتا کہ دوسرا شخص جب اس کا محتاج ہے، لیکن وہ اپنے دل کی محبت کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے. اسی طرح جب ہم اللہ کے نام پر کوئی بھی کام کرتے ہیں تو دراصل وہ ہمارے جذبات کا اظہار ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ نعوذ باللہ یہ سوچے کوئی کہ اللہ کو اس کی ضرورت ہے یا چونکہ اللہ نے کہا ہے تو اس لیے ہم کر رہے ہیں.
ہمارا وجود پورا کا پورا خدا کا دیا ہوا ہے. ہم ایک ایسی دنیا میں جیتے ہیں جو سب کا سب خدا کا عطیہ ہے. یعنی جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، دائیں بائیں، خود ہمارا اپنا وجود، سب خدا کی دین ہے. اسی حقیقت کے اعتراف اور اظہار کا دوسرا نام شکر ہے. یعنی ایک طرف انسان مانتا ہے کہ یہ اسی کی طرف سے ہے، اور دوسری طرف انسان اس کا اظہار کرتا ہے. تو گویا انسان کی زندگی انہی کیفیات کے درمیان میں ہے. اگر انسان اللہ سے یہ سب کچھ منسوب کرتا ہے کہ اسی نے کیا ہے سب، تو یہی دراصل توحید ہے. اللہ کے علاوہ دوسروں کی طرف ان چیزوں کو منسوب کر دینے کا نام شرک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق دے. اگر اس ٹاک کے اوپر اگر آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی اپنے کمنٹ زبانی شیئر کرنا چاہتا ہے، یعنی اگر سننے کے فوراً بعد کسی کے دل میں کوئی بات آ رہی ہو یا کوئی احساس جاگا ہو، تو وہ اپنے احساس کو شیئر کر سکتے ہیں. ایک بات پر اگر آپ لوگ غور کریں کہ جب دل میں اللہ کی نعمتوں کا احساس جاگتا ہے نا، تو دل خوشی سے بھر جاتا ہے اور آپ ایک مطمئن انسان ہو جاتے ہیں. پھر وہ جو پہلے بات ہوئی تھی نا کہ انسان دوسروں کے رویوں سے اوپر اٹھ کے معاملہ کرے، وہ کیفیت اسی وقت آتی ہے. یہ ساری چیزیں جتنے بھی ٹاپکس ہم پڑھ رہے ہیں یہ انٹر ریلیٹڈ بھی ہیں. وہ کیفیت اسی وقت دل میں آتی ہے جب انسان کے اندر کچھ پانے کا احساس ہوتا ہے، جب وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے. اور اگر انسان کو محرومی کا احساس رہے، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس وہ بھی نہیں ہے، یہ میرے ساتھ برا کر رہا ہے، وہ میرا برا چاہ رہا ہے، وہ میرے بارے میں یہ سوچتا ہے، تو یہ احساس محرومی ایک طرح کی ناشکری ہوتی ہے. اور پھر انسان کو ہر وقت لوگوں سے بھی شکوے، اللہ تعالیٰ سے بھی شکوے، اور اپنے آپ سے بھی انسان پھر جنگ کرتا رہتا ہے، اور پھر وہ کسی مفید کام کا نہیں رہتا. اگر ہم ایک دن کے لیے بھی سوچ لینا کہ میں نے کیا کھایا اور گائے نے کیا کھایا، میں نے مالک کا حکم کتنا مانا اور اس نے کتنا مانا، میں نے کیا دیا ہے، کتنا نفع پہنچایا اور گائے نے کتنا نفع پہنچایا، تو آپ دیکھیں گے کہ پھر ہم اگر اتنا بھی نہیں کرتے جو گائے کرتی ہے، تو پھر ہماری کیا وقت ہے، پھر ہماری کیا حیثیت ہے، پھر ہم نے کیا کیا. نہ ہم کسی کے لیے نفع مند ہو اور نہ جو کچھ ہمیں ملے اس پہ راضی ہو، تو پھر ہم خوش کیسے رہ سکتے ہیں؟ پھر تو سزا فوراً ہی ساتھ ملتی ہے نا کہ انسان کبھی خوش ہوتا ہی نہیں. کوئی ایک لمحہ نہیں کہ جس میں ہم نے کبھی کوئی اللہ کی نعمت استعمال نہ کی ہو. لیکن ہمارا رویہ کیا ہے کہ شاید ہی کچھ لمحات دن کے ہوں کہ جس میں ہم واقعی ٹھنڈے دل سے نعمتوں کا احساس بھی کریں کہ ہم یوز کر رہے ہیں، یعنی لیتے بھی جا رہے ہیں، ہر چیز استعمال بھی کر رہے ہیں، کنزیوم کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ساتھ رونا بھی نہیں ختم ہمارا. ٹاپک کے حوالے سے 2 کمنٹس ہیں، ایک کوشچن ہے. ایک اسٹوڈنٹ لکھتے ہیں تازہ کہ السلام علیکم، آج کے ٹاپک شکر کو سن اور پڑھ کر دل میں بہت ہی خوبصورت اور اطمینان اور مطمئن کیفیت پیدا ہوئی. استاذہ کا یہ جملہ دل پہ بہت اثر کیا کہ اللہ نے تمام مخلوق کو جھکا ہوا پیدا کیا ہے. چرند پرند حیوان زیادہ تر مخلوق جھکے ہوئے ہیں الا انسان کے. وہ چاہے تو خوشی سے چاہے جبر سے اپنا سر جھکا دے. اس بات پر ایک کمنٹ شیئر کرنا چاہوں گی. میری امی نے مجھے بچپن سے یہ مثال بار بار دے کر میرے دماغ میں بٹھا دی کہ جب کسی درخت پر پھل لگتے ہیں تو وہ جھک جاتا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ جب ہمیں کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو ہمیں بھی جھک جانا چاہیے شکر اور اطاعت کے لیے، اور کرنا نہیں چاہیے کہ کسی سیدھے اکڑے درخت پر پھل نہیں لگا کرتے. بات تو بالکل درست ہے. وہ ایک اردو کا شعر بھی ہے نا، سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. تو عاجزی اور تواضع ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں، کیونکہ انسان کو اللہ نے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، اور عبادت کا مطلب ہی ہے عاجزی کا اظہار کرنا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا کرنا. اور جب انسان اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے تو بندوں کے ساتھ بھی پھر وہ نرمی کا معاملہ کرتا ہے. سادہ ایک اور اسٹوڈنٹ نے سوال پوچھا تھا کہ اپنے اندر شکر گزاری کیسے پیدا کریں، تو ایک اور کمنٹ ہے، مجھے لگتا ہے اسی میں اس کا جواب آ جائے گا. انہوں نے لکھا کہ آج کے ٹاپک شکر سے متعلق کچھ عرض کرنا چاہوں گی. آپ ہی کی بات کرنا چاہتی ہوں جس نے میرے رویے میں زبردست تبدیلی رونما کی. الحمدللہ آپ کے ایک لیکچر والدین ہماری جنت میں، جس میں آپ نے عرض کیا کہ اگر ہم اپنی زندگی سے شکوہ شکایت نکال دیں تو ہمارے لیے شکر گزاری کرنا آسان ہو جائے. یعنی شکوہ اور شکایت جو شکر گزاری کا اپوزٹ ہے وہ کرنا بند کر دیں.
خود بخود شکر گزار ہو جاتا ہے. اور یہ معاملہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں دونوں سے ہو سکتا ہے. آپ کی اس بات کو میں نے اپنے کرنے والے کاموں والی ڈائری میں لکھ لیا، جو کہ قلیل ما تشکرون کی کیٹیگری میں اپنے آپ کو شمار کرتی تھی. اس بات سے سنبھل گئی اور اپنے رویے کو بدلنے کی کوشش کرتی رہی. الحمدللہ تعلیم القرآن کے کورس سے میری رہنمائی کی اس بات کا احساس ہو گیا کہ واقعی ہم اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کی لسٹ بنائیں تو کبھی پوری نہ ہوں گی. اس سے نہ صرف ہماری خود کی زندگی مزبل ہوتی ہے بلکہ ہم ناشکری کر کے ملنے والی نعمتوں کو محفوظ نہیں کر پاتے. نتیجتاً اللہ کی ناراضگی مول لیتے ہیں اور اس کی رضا حاصل نہیں ہوتی، جو کہ بے سکونی کا باعث ہوتی. چلیے ٹھیک ہے، آج کے لیے پھر اتنا ہی کافی ہے. جزاکم اللہ خیرن. اگر کوئی اور بات آپ کے ذہن میں آئے تو ہوم ورک یہی ہے کہ جو کچھ آپ نے پڑھا اسے شیئر کریں، اور آج کے سارے دن میں خاص طور پر غور کرتے رہیں کہ کیا کچھ ہے آپ کے پاس، اور اپنے ان گفتگو اور جملوں اور خیالات پر بھی ذرا چیک رکھیں کہ جو آپ ناشکری کے ادا کرتے رہتے ہیں اور ہر وقت آپ ایک نیگیٹو تھنکنگ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور خود کو سزا دے رہے ہوتے ہیں خود ہی. اوکے، میں اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.